شعراء پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 1، 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں۔ کذالک اسی طرح، یوحی وحی فرماتا ہے اللہ الیک آپ کی طرف، اور اس نے وحی فرمائی تھی الی الذین ان کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے تھے۔ العزیز الحکیم وہ اللہ سب پر غالب اور سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ شعراء کا نام اس لیے سورہ شعراء ہے کہ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشاورت کرنا، چونکہ اس سورہ پاک میں مسلمانوں کو انفرادی ذات سے لے کر سربراہ مملکت تک ہر ایک اہم معاملہ میں مشاورت کا حکم دیا گیا۔ تو چونکہ وہ آیا اس سورہ پاک میں ہے، یہ حکم اس سورہ پاک میں ہے، اس لیے اس کا نام شورا رکھا گیا۔ ترتیب آسمانی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 62واں، 62واں نمبر ہے آسمان سے نزول کے اعتبار سے۔ سورہ کاف کے بعد اور سورہ ابراہیم سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ کاف کے بعد آئی ہے اور سورہ ابراہیم سے پہلے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس سورت کی جو ترتیب ہے اس کا ہے 42واں نمبر، 42 پر ہے۔ یہ آسمانی اعتبار سے 62واں نمبر ہے، مصحف کے اعتبار سے قرآن کے اندر موجودگی کے اعتبار سے اس کا 42واں نمبر ہے۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، یعنی مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ 3 آیات وہ جس موقع پر آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 آیات کے بارے میں مفسرین اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ وہ 3 آیات مدنی ہیں، باقی ساری صورت مکی ہے، لیکن جمہور یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت مکی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مکی وہ کلام ہے جو ہجرت سے پہلے آیا، چاہے مکہ میں آیا چاہے مکہ سے باہر آیا، ہجرت سے پہلے جتنا قرآن آیا اس کو مکی کہتے، اور ہجرت کے بعد جتنا قرآن آیا وہ چاہے مدینہ میں آیا، چاہے وہ بدر میں آیا، چاہے جہاں کہیں بھی آیا، وہ سارا مدنی کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ پاک جو ہے یہ مکی ہے۔ اچھا، حامیم عین سین قاف، اس کے کئی علماء نے ان الفاظوں کے معنی نکالے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں سبھی نے یہی کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رمز کی باتیں ہیں۔ علماء نے صرف ایک اپنی ذاتی کاوش کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ رسول کے درمیان رمز ہے اور اس کے حقائق کو کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جس طرح آپ سے پہلوں کی طرف وحی کی گئی۔ اب یہاں جو بنیادی بات ہے سمجھنے والی وہ ہے وحی۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا۔ یہ ذہن میں رکھنا، وحی کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، اشارہ کرنا، یہ بھی وحی کا معنی ہے لغوی، لکھنا، پیغام دینا، الہام کرنا، پوشیدہ طریقے سے کلام کرنا، یہ سارے وحی کے لغوی معنی ہیں۔ خفیہ طریقے سے خبر دینا، اشارہ کرنا،
لکھنا، پیغام دینا، الہام کرنا یا خفیہ طریقے سے کلام کرنا، یہ سارے وحی کے لغوی معنی۔ وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو اس نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرمایا۔ شرعی اعتبار سے وحی کا یہ معنی ہے کہ اللہ کا کلام جو اس نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرمایا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اچھا، رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا ہو۔ رسول کی تعریف کیا ہے؟ اس نبی کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا، رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس پر کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا، اور نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے خبریں دے، خواہ اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو۔ رسول کے لیے کتاب یا صحیفہ شرط ہے، نبی کے لیے کتاب اور صحیفہ شرط نہیں۔ نبی کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے خبریں دے، یہ نبی کے لیے یہ شرط ہے۔ اب رسول کی مثال جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس کتاب ہے، وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر صحیفے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، کیونکہ ان پر صحیفے آئے۔ تو کتاب یا صحیفہ جس پر نازل ہو وہ نبی ہے، رسول ہے۔ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اور نبی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خبریں دے، چاہے اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو۔ اور رسول کی مثال موسیٰ علیہ السلام، اور نبی کی مثال ہے جیسے یوشع علیہ السلام۔ کیونکہ یہ ہم زمانہ ہے نا، اس لیے میں نے ان کی مثال دے دی ہے۔ یا ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو یہ نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اور یہ نبی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ کیونکہ یہاں وحی کا ذکر ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وحی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ خواب دکھائے گئے۔ حضور جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر من و ان آ جاتی، بالکل جیسے حضور خواب دیکھتے ویسے ہی صبح تعبیر ہوتی۔ پہلے رؤیائے صادقہ ان کو کہتے ہیں، حضور کو سچے خواب دکھائے گئے۔ پھر ان خوابوں کے ذریعے حضور کے دل میں تنہائی کی محبت ڈالی گئی کہ حضور تنہائی پسند ہو جائیں۔ اب جب حضور کے دل میں تنہائی کی محبت ڈالی گئی تو آقا کریم خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں چلے گئے۔ اب حضور وہاں کئی دن رہتے، دن رات وہیں غار حرا میں قیام ہے، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر چلے جاتے۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی پھر سرکار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے، وہ پھر اسی طرح چیزیں تیار کر دیتی، حضور لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے۔ پھر وہاں مسلسل قیام ہے، عبادات ہو رہی ہیں، تنہائی، کوئی خبر نہیں ہے کسی کو۔ حضور جبل نور میں تشریف فرمائے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر حضور کو خوب دبایا، پھر چھوڑ کر کہتے ہیں اقرا۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔
اس نے پھر حضور کو سینے سے لگایا، پھر خوب دبایا، سرکار کو چھوڑا، اقرا فرمایا مانا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ سرکار کو پھر سینے سے لگایا، اب اتنا دبایا کہ عام مفسرین کہتے ہیں حضور کی ہمت جواب دے گئی، لیکن عشاق کہتے ہیں فرشتے کی ہمت جواب دے گئی، اتنا دبایا۔ اب حضور کو چھوڑا تو کہتا ہے اقرا بسم ربک، سرکار نے فرمایا ہاں اب میرے رب کا نام آ گیا، اس کے نام پر پڑھوں گا۔ فرمایا اب میرے رب کا نام ہے، کیوں؟ میں ڈائریکٹ شاگرد ہوں اپنے رب کا، اور تو مجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا تھا کہ اقرا اکیلا کہتا تھا، اب تو نے میرے رب کا نام لیا نا، اس کے نام پر پڑھوں گا۔ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام پر۔ خلق جو خالق ہے، الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب سرکار نے پڑھا، اب فرشتہ واپس چلا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور سے اترے، سیدھے گھر تشریف لائے، جس میں اطہر پر وحی کے دبدبے ہیبت کی وجہ سے کب کبھی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ سرکار بستر پر لیٹ گئے، حضرت خدیجہ نے اوپر چادر ڈالی۔ جب وہ ہیبت کم ہوئی تو میرے آقا نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اب میرا کیا ہوگا، مجھے تو اب اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ہیبت اتنی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کی ایک آیت کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ہیبت وہی اتنی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ کی کچھ خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی کیا؟ آپ رحم دل ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ کریم ہیں۔ ان وجہ سے مجھے یقین ہے آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ یہ ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے، اور انجیل جو عبرانی زبان میں تھی اس کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سکے چچا زاد تھے، ان کے سکے چچا کے بیٹے تھے، اور بہت اپنے مذہب کے مطابق بہت نیک انسان تھے۔ آئیے میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ سرکار ان کے ساتھ چلے، ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئے۔ اچھا، ضعیف تھے یہ، اور ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا ورقہ بن نوفل کو۔ اب سیدہ نے کہا میرے چچا کے زاد ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنیے۔ اب سرکار نے وہ غار ہیرا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ان نے سنتے ہی کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے، لہٰذا آپ کو مبارک ہو، یہ پیغام آپ کے لیے مبارک ہے، اللہ نے آپ کو اپنا رسول چن لیا ہے۔ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کاش میں جوان ہوتا، کاش 3 مرتبہ کا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔
کہا ہاں. سرکار نے فرمایا کیا مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ کہا ہاں، آپ کی قوم قریش آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. سرکار غم زدہ ہوئے، حالانکہ وہ ورقہ بن نوفل نابینا ہے. انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو جائیے، یہ نکالیں گے آپ کو مکہ سے. کیوں؟ یہ باتیں میں نے انجیل میں پڑھی ہیں، یہ سارا کچھ انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ نشانیاں آپ کی. یہ جو میری بہن آئی ہے نا آپ کے ساتھ، اس کا بھی ذکر انجیل میں ہے، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں. لیکن آپ کو ہوگا کچھ نہیں، آپ کا رب آپ کی حفاظت خود فرمائے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے پاس موجود تھی. حارث بن الشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئی. عرض کی آقا آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، اس طرح میرے اوپر وحی آتی ہے، لیکن وہ لمحے بہت سخت ترین ہوتے ہیں. وحی کا دبدبا روب اتنا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز جو ہے نا وہ میرے اوپر بھاری ہوتی ہے. اچھا وہ آواز آتی جاتی ہے اور اس آواز سے میں الفاظ بنا کر یاد کر جاتا ہوں. جب وہ گھنٹی کی آواز خاموش ہوتی ہے، اس گھنٹی کی آواز میں جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی میرے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں ڈائریکٹ آتا ہے، انسانی شکل میں. اور وہ کون؟ حضرت دخیہ قلبی کی شکل میں جبریل امین آتے ہیں. یہ حضور کے صحابی ہیں. دخیہ قلبی بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل تھے. تو کہا کبھی کبھی فرشتہ ڈائریکٹ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، میں یاد کر لیتا ہوں. یہ وحی کے طریقے ہیں کہ جس طریقے سے میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں وحی کو وصول کر لیتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا شدت کی سردی ہوتی مدینہ طیبہ میں، حضور پر وحی آتی، پسینہ پیشانی مبارک سے بہنا شروع ہو جاتا. وحی کا دبدبا روب اتنا ہوتا کہ شدید سردی میں بھی، اگر رات کو وحی آئی ہے، دن کو آئی ہے، مدینہ پاک میں شدید سردی ہے، سرکار کے پیشانی مبارک سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا. میں سمجھ جاتی کہ اس وقت وحی شروع ہے. تو یہ اس طرح وحی کا آغاز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوا. اچھا پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ بن نوفل سے واپس آ گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. اب ان کی وفات کے بعد پھر کچھ عرصہ کے لیے وحی رک گئی، وحی نہیں آئی. درمیان میں وقفہ آ گیا وحی کا اور وحی نہیں آئی. اب سرکار وحی کے نہ آنے پر مزید پریشان ہوئے کہ اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ روک دیا گیا. اب سرکار پریشان تھے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا تسلسل شروع کر دیا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جو وحی کا اللہ نے روکا تھا نا سلسلہ، اس کے پیچھے اصل بنیاد یہ تھی کہ وہ قلب مصطفیٰ کو مضبوط کیا جا رہا تھا وحی کا روب اور دبدبا سہنے کے لیے. حضور کے قلب اطہر کی اللہ خود تربیت فرما رہا تھا تاکہ قلب مصطفیٰ اتنا مضبوط ہو جائے، یہاں تو پہاڑ کہتے ہیں ہمیں ایک آیت نہیں سہ سکے، اس قلب پر تو ہم نے 30 پارے ڈالنے ہیں. تو اس لیے وحی شروع کروائی، اس کا روب دبدبا حضور کو دکھا دیا، پھر روک کر اللہ تعالیٰ حضور کے قلب اطہر کو تقویت دیتا رہا. اور پھر جب قلب مبارک مصطفیٰ اتنا قوی ہو گیا کہ اب سہنے کی ساری گنجائشیں پیدا ہو گئیں، پھر اللہ نے تسلسل سے حضور کے قلب پر وحی کا نزول شروع کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے کذالک یوحی، یوں ہی اللہ وحی فرماتا ہے الیک، آپ کی طرف، الی الذین من قبلک اللہ، جس طرح اللہ نے آپ سے پہلوں پر وحی کی. ان مکہ والوں سے پوچھئے یہ انکار کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے.
میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی جس کا یہ انکار کر رہے ہیں. کیا یہ مانتے نہیں ہیں کہ موسیٰ پر فرشتہ آتا رہا ہے؟ یہ مکہ والوں سبھی کو یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا رہا ہے. یہ مکہ والے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا. تو اگر موسیٰ اور عیسیٰ پر فرشتہ آیا اور ان کا کلام برحق ہے تو میں تو موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی امام ہوں. میں تو موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی امام ہوں. تو میرے اوپر اگر فرشتہ آ گیا تو یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ نے پہلوں پر وحی کی اسی طرح محبوب اللہ آپ کی طرف وحی فرما رہا ہے. اور اللہ سب سے یا سب پر غالب ہے اور سب سے بڑا حکمت والا ہے. اسے پتہ ہے کس کو وحی دینی ہے، اسے پتہ ہے کہاں وحی رکھنی ہے، اسے پتہ ہے رسالت کا مستحق کون ہے، اسے پتہ ہے رسالت کس کو دینی ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چودھری ہم تھے ہمیں کیوں نہیں ملی؟ مکے کے چودھری ہم تھے تو رسالت ہمیں ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے حکیم، اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت قلب عاجز کو دی جاتی ہے، چودھریوں کو نہیں دی جاتی. قلب متکبر رسالت کے قابل نہیں ہوتا. دین کا علم بھی عاجزوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. جس قدر آپ عجز کرتے جائیں گے آپ کے دل میں دین آتا جائے گا، دین کا علم آتا جائے گا، قرآن و حدیث کا علم آتا جائے گا. تکبر جیسے جیسے آپ کے دل میں داخل ہوتا جائے گا علم وہاں سے کوچ کرتا جائے گا. علم عجز کے ساتھ آتا ہے. جس قدر آپ عاجز ہوتے جائیں گے اسی قدر علم آپ کے دل کو منور کرتا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ عاجز دلوں پر اپنی رحمتیں فرماتا ہے، عاجز دلوں پر اللہ اپنے علوم کے راز منکشف فرماتا ہے. اللہ ہمیشہ عاجزوں کو ہی علم عطا فرماتا ہے. تکبر والے دل پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی. تو فرمایا اللہ کو معلوم ہے کس کو رسالت دینی ہے، وہ تو حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری گردنیں نیچے نہیں آتی اور تم رسالت کے قابل. وہ دیکھو نا جو خود فرما رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لیکن مجھے کوئی فخر نہیں. اور امام بخاری نے پتہ کیا لکھا؟ امام بخاری نے لکھا حضور کو کیوں فخر ہو؟ فخر تو آدم کو ہونا چاہیے کہ ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل گئی. فخر تو باقی انبیاء کو ہونا چاہیے کہ ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل گئی. اس لیے حضور نے فرمایا مجھے کوئی فخر نہیں، فخر تو ان کو ہو کہ جھنڈے کے نیچے جگہ ملی ہے. تو اللہ ایسے عاجز دلوں کو چنتا ہے اور انہی کو یہ اللہ اپنے تجلیات عطا فرماتا ہے. اللہ